السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی اہم ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے آپ حضرات اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ جو لوگ آج بھی آل سعود کو اپنے لیے بہت بڑا آئیڈیل مانتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ ظالم یہ سمجھنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ واقعی آل سعود اس وقت ہمارے لیے یہودیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ابھی پاکستان سے بہت ہی خطرناک خبر آئی ہے، اور جو وہاں کے پی ایم ہیں وزیر اعظم عمران خان، ان کی طرف سے ایک بیان یہ آیا ہے کہ ہم پر سعودی عرب لگاتار یہ زور ڈال رہا ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس کی جو حکومت ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے یہاں پر بالکل جگہ نہیں دی ہے۔ اسی وجہ سے جانتے کیا ہے، وہ اکثر و بیشتر پاکستان سے بہت زیادہ ناراض رہتا ہے، اس پر حملے کی بات کرتا ہے اور پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیے معاملہ میں آپ کو پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دو حدیثیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دو حدیثیں بالکل صحیح ثابت ہو جائیں گی، جیسا کہ میرے آقا نے بہت پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ عرب میں دو دین جمع نہ کرنا، یعنی مسلمان بھی ہوں اور عیسائی بھی ہوں، ایسا مت کرنا، اور آگے مطلب یہ فرمایا تھا کہ یہودی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، ایسا مت کرنا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو خیبر کا علاقہ ہے وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہودیوں کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اس جگہ سے نکالا۔ وہ ابھی تک جو ہے ان کو چبھ رہا ہے، اور ان کا یہ بہت بڑا پلان ہے، ان کا ارادہ ہے کہ ہمیں پھر سے جا کر کے جو خیبر کی ہماری زمینیں ہیں، ہمارے علاقے ہیں، ہمیں انہیں پھر سے واپس لینا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جو یہودی ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہزادے ہیں اور ہم بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، پوری دنیا ہماری خادم ہے، چاہے عیسائی ہوں، پنجابی ہوں، مسلمان ہوں، کتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، سارے کے سارے ہمارے کون ہیں؟ نوکر ہیں، چاکر ہیں، یہ کام کریں، پیسہ جٹائیں اور وہ پیسہ لا کر ہمیں دیں۔ فی الحال اسرائیل اسی پر کام کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کیا کر رہی ہے، اپنا پیسہ جمع کر کر کے اسرائیل سے ہتھیار خریدتی ہے اور ان کو آسانی سے پیسہ دے دیتی ہے۔ یہ ان کا اگرچہ آپ ٹیلنٹ کہیں گے، وہ اپنے آپ کو شہزادے سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم مخدوم ہیں اور پوری دنیا ہماری خادم ہے۔ اب دیکھ لیں اس لیے ان لوگوں نے گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ہتھ کنڈا کسی حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اصل مطلب شروع کہاں سے ہوا۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، حدیث یہ تھی کہ عرب میں دو دین جمع نہ کرنا، تو گویا کہ ابھی جو یعنی اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے، اور وہ خفیہ میٹنگ کے ذریعے مطلب وہ آیا ہے اور اس نے جو عرب کا شہزادہ ہے محمد بن سلمان کے بیچ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور خفیہ میٹنگ یہ ہے کہ وہ اندر یہ بات چل رہی ہے کہ تم اسرائیل کو اگر مان لیتے ہو، تسلیم کر لیتے ہو، تو ہم تمہاری زندگی بنا دیں گے، ہم تمہارے دیش کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں گے، اور ہم تمہاری جو جی ڈی پی ہے اس کو اتنا گروتھ کر دیں گے کہ تم پھر کبھی بھی اپنے مالی حالت کو لے کر پریشان نہیں ہوگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لینا بہت جلدی یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ محمد بن سلمان آگے بڑھے گا اور یہ یہودیت کو اپنے عرب میں لے کر آئے گا، مطلب ایک ہی عرب میں دو دھرم جمع ہو جائیں گے، دو مذہب جمع ہو جائیں گے، جس کو میرے آقا نے سختی سے منع فرمایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ عرب میں کبھی دو دین جمع نہ کرنا۔ اس کی خرابی کیا ہوگی؟ تو آپ حدیث پاک کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یروشلم یعنی جہاں پر ابھی یہودی اپنی بستیاں بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر یہودیوں کا آباد ہونا یروشلم کی آبادی مدینے کی بربادی اور خرابی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر محمد بن سلمان آگے بڑھ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو منوا لیتا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ وہاں پر اسرائیل پورے طریقے سے قبضہ کر لے گا، اور جو آل سعود ہیں ان لوگوں نے کیسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تو ساری دنیا جانتی ہے، ان لوگوں نے کیسے خلافت کو توڑا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، یہ باتیں آپ سے بالکل جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مدینہ یونیورسٹی جو کہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل سے دوستی ہو جائے، اور اسرائیل کی دوستی کی وجہ سے یہاں پر جو ہمارا وہابیزم ہے ہم اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کر سکیں۔ ان کا سب سے بڑا پلان ہے پوری دنیا کے اندر وہابیزم کو پھیلا دینا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود ایک دیوبندی مفتی سعید خان کوئی ہے، وہ خود اپنی زبان سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا کے اندر وہابیزم پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ جو ان کے گندے عقائد ہیں وہ گندے عقائد سب پر
تھوپنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ سعودی اور یہودیوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں جس وقت مسلمانوں کی خلافت تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلمان کتنے خوشحال تھے، کتنے اچھے تھے، مگر برطانیہ نے اپنی جو ہے پیسوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے ان آل سعود کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان سے بغاوت کروائی، اور ان لوگوں نے دھیرے دھیرے کیا ہے وہ خلافت کو توڑنا شروع کر دیا، اور ہوا یوں کہ ان لوگوں نے مل کر کے خلافت کو توڑ دیا اور خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس دن سے خلافت گئی ہے اس دن سے آپ دیکھ لیں مسلمان کتنی زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور ان کی حالت کیا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ حدیث بھی بالکل صحیح ثابت ہونے والی ہے۔ اگر محمد بن سلمان آگے بڑھ کر کے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور وہ دباؤ ڈال رہا کہ پاکستان بھی اس کو مان لے، اور تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ہی دیش میں یعنی عرب میں دو مذہب اکٹھے ہو جائیں گے، حدیث پوری ہو جائے گی، اور یروشلم کی آبادی مدینے کی خرابی ثابت ہوگی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، اور بے انتہا جو ہے اب وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم اور اتیاچار ہوگا۔ یہودیت کس طریقے سے پیر پسارے گی عرب میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو مفتی سعید خان جو دیوبندیوں کے مفتی ہیں ان کی زبان سے چند باتیں سنوا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طریقے سے یہ وہابیزم اپنی وہابیزم کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آذربائیجان والے کہتے رہے خلافت ان سے کہ نہ توڑو، وہ توڑتے رہے نا، اب بھگت رہے ہیں۔ اور ترکوں کی خلافت کے خلاف بغاوت جنہوں نے کر کے ترکوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کے حرمین شریفین چھین دیے، یہ آل سعود تھی۔ اسی لیے آل سعود کی مذمت میں بڑے بڑے شعر اس زمانے میں کہے گئے کہ آل سعود نے خلافت کو برباد کیا، آل سعود ان وہابیوں نے خلافت کو برباد کیا، ترکوں کا بیڑا غرق کیا، اور وہاں سے جو قیادت اٹھی ہے۔ محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے انہیں برطانیہ پیسہ دیتا تھا، برطانیہ کا پیسہ جو پہنچتا تھا تو ترکوں کو تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی، برطانیہ کے بعد قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ساری چیزوں کے پیچھے دو ہی چیزیں، ایک مدینہ یونیورسٹی، وہ یہ کام کر رہے ہیں وہابیزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور ایک ان کے پیچھے اس سے بھی بڑھ کے جو طاقت ہے وہ اصل میں یہودی ہیں، کہ وہ پوری دنیا کے متعلق یہ طے کر چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادے ہیں، اس دنیا میں ہم کام کے لیے نہیں آئے، دیگر اقوام دنیا کی ہماری خدمت کریں گی، ہمارے لیے پیسے مہیا کریں گی، ہمارے مزدوروں کی طرح یہ کام کریں گی، اور ان کی محنت سے پیسہ ہم کمائیں گے۔